اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عقیدہ ختم نبوت پر قادیانی دھوکہ اور ذلی بروزی نبوت کی بحث۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کی دو قسمیں ہیں، ایک نبی دوسرا رسول۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبوت دو قسم کی ہے، ایک نبی ایک رسول۔ بعض انبیاء نبی تو ہیں بعض انبیاء، لیکن وہ رسول نہیں ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ نبی اس کو کہتے ہیں جو پرانے نبی کی کتاب اور شریعت پر عمل کرائیں۔ نبی اس کو کہتے ہیں جو پرانے نبی کی کتاب اور شریعت پر عمل کرے۔ رسول اس نبی کو کہتے ہیں جو نئی کتاب اور نئی شریعت لے کر آئے۔ رسول اس نبی کو کہتے ہیں جو نئی کتاب اور نئی شریعت لے کر آئے۔ کبھی کبھار قادیانی کہتے ہیں کہ نبی اور رسول کی جو تعریف آپ کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اور رسول کا یہی فرق جو ہم بیان کرتے ہیں وہ مرزا غلام قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد ایم.اے. نے بھی لکھا ہے۔ ملاحظہ کیجئے، دنیا میں 1,24,000 نبی گزرے ہیں، جن میں شریعت لانے والے رسول صرف 315 ہیں۔ تو لہٰذا نبی اور رسول میں دونوں کی تعریفات میں فرق موجود ہے۔ نبی پرانے نبی کی شریعت اور کتاب پر عمل کرتا ہے اور کراتا ہے، اور رسول جو ہے وہ نئی کتاب اور نئی شریعت لے کر آتا ہے۔ ختم نبوت پر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبیوں اور رسولوں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر مکمل ہو چکی ہے۔ اب تا قیامت کوئی نیا نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ جبکہ قادیانی نبوت کی 3 اقسام مانتے ہیں: تشریعی نبوت، غیر تشریعی نبوت اور ذلی نبوت۔ نمبر 1 تشریعی نبوت، نمبر 2 غیر شرعی نبوت، نمبر 3 ذلی نبوت۔ یہ اس قادیانیوں کے نزدیک یہ نبوت کی 3 قسمیں ہیں، اور ہمارے نزدیک نبوت کے 2 قسمیں ہیں، ایک نبی اور دوسرا رسول۔ اور ان کے نزدیک نبوت کی 3 قسمیں ہیں، تشریعی نبوت، نمبر 2 غیر تشریعی نبوت، نمبر 3 ذلی نبوت۔ تشریعی نبوت یہ لوگ کسے کہتے ہیں؟ تشریعی نبوت قادیانی کہتے ہیں کہ نئی شریعت کے ساتھ جو نبوت ہے اس کو تشریعی نبوت کہتے ہیں۔ نئی شریعت کے ساتھ جو نبوت ہے اس کو تشریعی نبوت کہتے ہیں۔ غیر تشریعی نبوت قادیانی کہتے ہیں کہ بغیر شریعت کے ساتھ جو نبوت ملتی ہے اس کو غیر تشریعی نبی کہتے ہیں۔ نمبر 3 ذلی نبوت قادیانی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے جو نبوت ملتی ہے اس کو ذلی نبوت کہتے ہیں۔ دوبارہ سنیں، ذلی نبوت کسے کہتے ہیں؟ قادیانی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے جو نبوت ملتی ہے اس کو ذلی نبوت کہتے ہیں۔ گویا کہ یہ تیسری قسم انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ لی تاکہ ہمارا سردار جو ہے قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی وہ بھی نبوت کے دائرے میں داخل ہو جائے۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے ایک نئی نبوت نکال لی جس کو کہتے ہیں ذلی نبوت، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں مل جاتی ہے۔ قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ تشریعی اور غیر تشریعی نبیوں کی تعداد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے مکمل ہو چکی ہے، جبکہ ذلی نبوت کا دروازہ تا قیامت کھلا ہوا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ذلی نبوت صرف مرزا صاحب کو ملی ہے۔ یہ ان کی کتاب کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 112 پر یہ لکھا ہوا ہے۔ کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 112۔ قادیانیوں سے ایک سوال: دعویٰ جب خاص ہو تو دلیل بھی خاص ہوتی ہے۔ اب قادیانیوں نے نبوت کی تیسری قسم یعنی ذلی نبوت کو ایک مستقل نبوت قرار دیا ہے۔ ہمارا قادیانیوں سے سوال ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں قرآن اور حدیث
سے وہ دلائل بتائیں جن سے پتہ چلے کہ شریعت والی نبوت بھی بند ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ آپ تو کہتے ہیں نا کہ ذلی نبوت کا دروازہ کھلا ہے، تو اور یہ آپ یہ کہتے ہیں کہ تشریعی اور غیر تشریعی نبوت کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلے آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ذلی نبوت کا دروازہ تو کھلا ہے، چلو یہ نہ صحیح، ہمیں یہ دکھا دو کہ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے کہ شریعت جو نیا نبی آنے والا ہے وہ ختم ہو چکا ہے، وہ دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو اصال سے الفاظ دماغ میں سمجھ آنے والی ہے کہ جب یہ دکھائیں گے کہ بھئی قرآن پاک میں نیا نبی اور نیا رسول آنے کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کے بعد کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی کوئی نیا رسول نہیں آئے گا، تو لہٰذا یہ ہماری دلیل بن جائے گی۔ تو اس سے کہتے ہیں کہ وہ دلائل بتائے جن سے پتہ چلے کہ شریعت والی نبوت بھی بند ہے اور بغیر شریعت کی نبوت بھی بند ہے، اور سب سے آخر میں ہمیں قرآن اور حدیث سے وہ دلائل بتائیں جہاں لکھا ہوا ہو کہ شریعت اور بغیر شریعت کی نبوت کا دروازہ تو بند ہے لیکن ذلی نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو یہ قرآن پاک میں ہمیں دکھائیں۔ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن قادیانی قیامت کی صبح تک کوئی قرآن کی آیت یا کوئی حدیث بھی ایسی پیش نہیں کر سکتے جہاں یہ لکھا ہوا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے شریعت والے اور بغیر شریعت والے نبیوں کی تعداد تو مکمل ہو چکی ہے لیکن ذلی نبی تا قیامت آ سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ قرآن میں کہیں پر بھی نہیں پیش کر سکتے۔ قادیانی قیامت تک اپنے من گڑت دعویٰ پر دلیل نہیں پیش کر سکتے۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لے آؤ دلیل اگر تم سچے ہو۔ ذلی نبوت، قادیانی کہتے ہیں کہ ذل سائے کو کہتے ہیں، ذل سائے کو کہتے ہیں، اور مرزا صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی کامل اتباع کی ہے کہ مرزا صاحب نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل بن گئے اور ذلی نبی بن گئے۔ لیکن یہ قادیانیوں کا دھوکہ ہے۔ قادیانی دراصل مرزا صاحب کو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بلکہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر درجہ دیتے ہیں۔ مرزا صاحب کی ایک تحریر کا جائزہ لیتے ہیں جہاں مرزا صاحب ذل اور اصل کی وضاحت کرتے ہیں۔ مرزا صاحب نے لکھا ہے خدا ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نبی ہے اور وہ خاتم الانبیاء ہے اور سب سے بڑھ کر ہے، اب بعد اس کے کوئی نبی نہیں مگر وہی جس پر بروزی طور سے محمدیت کی چادر پہنائی گئی، یعنی اپنا آپ بتا رہے ہیں کہ محمدیت کی چادر پہنائی گئی۔ جیسا کہ تم آئینے میں اپنی شکل دیکھو تو تم دو نہیں ہو سکتے بلکہ ایک ہی ہو، اگرچہ بظاہر دو نظر آتے ہیں، صرف ذل اور اصل کا فرق ہے۔ معزز قارئین، اچھا یہ ان کا حوالہ ہے کشتی نوح صفحہ نمبر 15۔ اس پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ مجھ پر، یعنی قادیانی اپنے آپ مخاطب کر کے کہتا ہے اپنے آپ کو کہ مجھ پر محمدیت کی چادر چڑھی ہوئی ہے، اب مجھے ذل کے طور پر جو ہے ذلی نبوت ملی ہوئی ہے۔ معزز قارئین، مرزا غالب کا یہ کہنا کہ میں ذلی طور پر محمد ہوں، اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اگر آئینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے تو وہ مرزا صاحب نظر آئیں گے، اور جو مرزا صاحب آئینے میں نظر آ رہے ہیں وہ مرزا صاحب نہیں بلکہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر دونوں ایک ہی ہے تو پھر ذل اور بروز کی ڈکوسلا بازی کیوں کرتے ہو؟ یہ تو صرف لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور کچھ نہیں۔ اب مرزا صاحب کے ذل اور بروز کے اس فلسفے کو مرزا صاحب کی ہی تحریرات سے باطل ثابت کرتے ہیں۔ نمبر 1، مرزا نے لکھا ہے نقطہ محمدیہ ایسا ہی ذل الوہیت کی وجہ سے، اب دیکھیں ذل کا معنی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، ذل کا معنی ہے سایہ، سایہ، تو یہ اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ کہتے ہیں، اور اوپر والے عبارت میں انہوں نے کہا کہ آئینے میں دو بندے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ میں اور نعوذ باللہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہے، بس ایک شیشے میں نظر آ رہے اور ایک باہر نظر آ رہے ہیں۔ اچھا جی،
اب دیکھو یہاں پر کہتا ہے کہ نقطہ محمدیہ ایسا ہی ذل الوہیت کی وجہ سے مرتبہ الہیہ سے اس کو ایسی ہی مشابہت ہے جیسے آئینے کے عکس کو اپنی اصل سے ہوتی ہے، اور امہات صفات الہیہ یعنی حیات، علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، کلام مع اپنے جمیع فروع کے اتم و اکمل طور پر اس یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں انعکاس پذیر ہے۔ تو آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں، یہ اپنی عبارت سے کیا ثابت کر رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صفات عکس پذیر ہے، یعنی مجھ میں اصل ہے اور وہاں پر عکس ہوئے ہیں۔ سرمایہ جشم ان کی کتاب ہے، آریہ صفحہ 224۔ مرزا صاحب نے لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود ذلی طور پر گویا آن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود تھا۔ نمبر 3، مرزا نے لکھا ہے کہ خلیفہ دراصل رسول کا ذل ہوتا ہے، اپنے آپ سے تشریحات کر رہا ہے، خلیفہ دراصل رسول کا ذل ہوتا ہے۔ مرزا صاحب کے اگر ذل اور بروز کے فلسفے کو تسلیم کر لیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدا تسلیم کرنا پڑے گا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تمام خلفائے راشدین کو رسول تسلیم کرنا پڑے گا، لیکن اس کو تو کوئی بھی رسول نہیں مانتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بھی رسول نہیں مانتا۔ تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل تھے یعنی سایہ تھے، تو پھر تو تمہیں یہ بھی کہنا پڑے گا کہ وہ بھی رسول تھے، لیکن وہاں پر کہتے ہو کہ حضرت عمر رسول نہیں تھے اور میں چونکہ ذل ہوں تو میں رسول ہوں، تو لہٰذا اپنے ہی اقوال میں اس کا تضاد ہے۔ اچھا، قادیانیوں کے نزدیک معیار نبوت کا معیار ملاحظہ کیجئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت میں تجارتی سفر پر روم گئے، اور قیصر روم نے انہیں اپنے دربار میں بلا کر سوال پوچھے، جن میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کا خاندان کیسا ہے۔ اچھا، آپ کو مختصر سا واقعہ بتاؤں کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ روم گئے ہوئے تھے تجارت کے سفر پر، تو وہاں کے بادشاہ نے ان کو بلایا کہ تمہارے علاقہ یعنی مکہ میں ایک بندہ نکلا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے نبوت ملی ہوئی ہے، تو تم بتاؤ کیسا ہے۔ وہ سارے سوالات اس سے کیے کہ جھوٹ بولتا ہے، نہیں بولتا، سچا انسان ہے، فلاں فلاں۔ پھر آخر میں اس سے ایک سوال کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ اس کا خاندان کیسا ہے۔ کیونکہ کبھی بھی کم نسل خاندان اور کبھی بھی کم ظرف خاندان میں اللہ پاک اپنا بندہ پیغمبر نہیں بھیجتا، تو اس لیے اس کو پتا تھا کہ پہلے میں اس کے خاندان کا پتہ کروں۔ تو اس روم کے بادشاہ نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس کے خاندان کے بارے میں بتاؤ۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ اگر جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے سچ بولا، اور انہوں نے کہا کہ وہ جس خاندان میں آیا ہے وہ سب سے عالی نسب خاندان ہے۔ تو قیصر روم نے اس پر یوں تبصرہ کیا تھا کہ انبیاء عالی نسب قوموں سے ہی مبعوث کیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7 میں۔ تو اس نے قیصر روم نے کیا کہا کہ انبیاء عالی نسب میں ہی مبعوث کیے جاتے ہیں۔ تو نبی کا عالی نسب خاندان سے مبعوث ہونا ایسی بات ہے جس پر کافروں کو بھی اتفاق ہے، لیکن مرزا صاحب کے نزدیک کافر، چور، زانی، بدکار، ذلیل و کمینہ بھی نبی ہو سکتا ہے۔ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ ایک شخص جو قوم کا چوڑا یعنی بنگی ہے اور ایک گاؤں کے شریف مسلمانوں کی 30-40 سال سے خدمت کرتا ہے، سنیں، ایک گاؤں کے شریف مسلمانوں کی 30 باتیں نہ کریں، ایک شخص جو قوم کا چوڑا یعنی بنگی ہے اور ایک گاؤں کے شریف مسلمانوں کی 30-40 سال سے یہ خدمت کرتا ہے، یہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ 2 وقت ان کے گھروں کی گندگی نالیوں کو صاف کرنے آتا ہے اور ان کے پاخانوں کی نجاست اٹھاتا ہے، اور 1-2 دفعہ
چوری میں بھی پکڑا گیا اور چند دفعہ زنا میں بھی گرفتار ہو کر اس کی رسوائی ہو چکی ہے اور چند سال جیل خانے میں قید بھی رہ چکا ہے اور چند دفعہ ایسے برے کاموں پر گاؤں کے نمبرداروں نے اس کو جوتے بھی مارے ہیں اور اس کی ماں اور دادیاں اور نانیاں ایسی ہی نجس کام میں مشغول رہی ہے اور سب مردار کاتے اور گوہ اٹھاتے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ کی قدرت پر خیال کر کے ممکن تو ہے کہ وہ اپنے کاموں سے تائب ہو کر مسلمان ہو جائے، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کا ایسا فضل اس پر ہو کہ وہ رسول اور نبی بھی بن جائے اور اسی گاؤں کے شریف لوگوں کی طرف دعوت کا پیغام لے کر آوے اور کہے کہ جو شخص تم میں سے میری اطاعت نہیں کرے گا خدا اسے جہنم میں ڈالے گا، لیکن باوجود اس امکان کے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے کبھی خدا نے ایسا نہیں کیا۔ تو پوری عبارت میں کیا ہوا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی نبوت سے پہلے ہر کام اس سے صادر ہو سکتا ہے، جو پورا وہ گندگی کا ایک لسٹ اس نے اوپر بنائی ہوئی ہے، کہہ رہے یہ سارے کام وہ کر سکتا ہے، لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنی نبوت نہیں دیتا۔ میں آپ کو بس آخری مختصر سا واقعہ سناتا ہوں کہ دیکھیں یہ تو نبی کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ محمد ابن اسماعیل یہ جو کشتی میں جا رہے تھے تو یہ اس کے والد تاجر تھے اور بہت امیر تھے، یہ سونا چاندی ان کے پاس ہوا کرتے تھے، لیکن پھر بعد میں انہوں نے وہ اختیار کی اور اللہ کے راستے میں نکلے اور وہ جو ہے نا اللہ کے دین کے لیے کام کیا۔ تو یہ جب جا رہے تھے تو ان کے پاس جو تیلا تھا اس تیلے میں سونا پیسے پڑے ہوئے تھے اور اشرفیاں وغیرہ پڑی ہوئی تھی، تو کشتی میں اس نے نکالی۔ جب کشتی میں نکالی تو ادھر کشتی میں ایک چور بیٹھا ہوا تھا، اس نے اس کی تیلی دیکھ لی، وہ تیلی اس نے واپس جیب میں رکھ لی یا جدھر اس نے رکھنی تھی رکھ لی۔ اس چور نے اعلان کیا کہ مجھ سے ایک تیلا گما ہوا ہے جو چھوٹا سا ہے اور اس رنگ کا ہے، اس کپڑے کا ہے اور اس میں اتنے اتنے پیسے ہیں، یہاں پر کشتی میں مجھ سے کسی نے چرائے ہیں۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ نے تو جب امام بخاری رحمہ اللہ جب جان گئے کہ یہ تو اس کا اشارہ تو میرے بٹوے کی طرف ہے، میرے تیلے کی طرف ہے، اور حالانکہ وہ تیلا تو میرا اپنا ذاتی ہے، لیکن یہ صرف یہ بتانا چاہ رہے کہ وہ پیسے مجھے مل جائیں گے تو چلو اس بہانے ہی مل جائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ اپنا تیلا جو اپنے ان کے اشرفی کا تیلا تھا، پیسوں کا تیلا تھا، وہ اٹھا کر دریا میں پھینک دیے۔ تو جب تلاشی لی گئی تو کسی کے پاس نہیں نکلا، تو اس چور نے بعد میں اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس تو میں نے وہ تیلا دیکھا تھا اور آپ کو تو پتہ ہے میں اس تیلے کے لیے میں نے جھوٹ بولا کہ مجھ سے چوری ہوا ہے۔ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا، انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ وہ یقینی بات ہے کہ وہ تیلا میرا تھا، پیسے بھی میرے تھے، تم نے جھوٹ بولا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس کو دریا میں اس لیے گرا دیا کہ کل